بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری منزل کیا تھی اور ہم کس طرف چل دیے؟ پاکستان کے موجودہ مفکرین، اساتذہ کی تحریریں ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو فکر انگیز ہیں، اور اس حوالے سے ڈاکٹر رسول بشر رئیس جو میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی ایریا اسٹڈی سینٹر میں کافی عرصے تک انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی اور اس وقت وہ لمس میں پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا نیوز کے اندر یا روزنامہ دنیا کے اندر ایک بہترین آرٹیکل لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اپنے دیس میں اجنبی، اعلان آزادی دنیا کی سیاسی اور فکری تاریخ کی سنہری دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کا اعلان آزادی 245 سال گزرنے کے بعد آج بھی آزادی اور مساوات کا ایک عالمگیر حوالہ ہے۔ اس پر تنقید بھی کی جاتی رہی ہے، مگر اس زمانے کی سیاسی روش کے اعتبار سے ترقی پسند، آزاد رو فکر کی ترجمانی اختصار اور اجمال کے ساتھ شاید ہی انگریزی زبان کی کسی اور تصنیف میں ہو۔ ہم جب مغربی تہذیب اور اس کے فیصلوں کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر احباب ہمیں مغرب زدگی کا طعنہ دے کر اپنی تہذیب سے حوالے لانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کا اعتراض بالکل درست ہے، مگر ہماری اپنی تہذیب میں علم و دانش کی عالمگیر حیثیت مسلمہ ہے۔ یہ وہ گوہر ہے جہاں سے ملے اچک کر اپنے پلے باندھ لیا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو۔ آپ نے بالکل صحیح لکھا۔ آپ آگے لکھتے ہیں، ایک اور اعلان آزادی کی بات کرتا ہوں جو ہماری تاریخ ورثہ تو ہے، مگر ہمارے حکمرانوں نے، جن سے مراد ہیں طاقتور بدعنوان ٹولے لیتا ہوں جو ایک منظم طریقے سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، آئین کی طرح اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ یقین سے نہیں کہہ سکتا، مگر تاثر ہے کہ ہماری اکثریت نے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر نہیں پڑھی۔ اخباروں، کالموں اور سیاسی تقریروں میں بھی صرف چند جملوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ تقریر بھی نہایت جامع اور مختصر ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ جچا تلا، فکر انگیز اور روشن خیالی کا عکس ہے۔ بہت عرصے پہلے تو یہ تقریباً 3 صفحے پڑھے، مگر گزشتہ ہفتے عین اس روز جب جڑاں میں مسیحوں کے گھروں، گرجا گھروں اور آبادی پر حملے ہو رہے تھے، یہ درویش نیشنل آرکائیو میں دستور ساز اور مقننہ کی آزادی کے بعد سے اب تک کی کارروائی کا ریکارڈ دیکھ رہا تھا۔ پہلی کتاب آزادی کے پہلے سال کی ہے۔ 11 اگست 1947 کی تقریر پہلے صفحے پر ہے۔ تلاش تو یہ کر رہا تھا کہ کبھی اگر ایوان میں خارجہ پالیسی پر کوئی گفتگو ہوئی ہے تو اسے دیکھا جائے، مگر پھر اتنے اہم موضوع پر ہم کبھی نہیں ٹکتے۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرنے کی دعوت دی، اور انہوں نے اپنی تقریر سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد شروع کر دی۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اسے آئین میں جو جگہ ابتدائیہ میں ملنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں ملی۔ قائد کے افکار سے انحراف کی ابتدا تو ان کے جہان فانی سے رخصت ہوتے ہی ہو چکا تھا۔ 2 سال بعد جو ایک مشہور قرارداد لکھی اور منظور کرائی گئی، اور جو ہمارے آئین کا ابتدائیہ ہے، وہ جوہری اعتبار سے 11 اگست کی تقریر سے میل نہیں کھاتی۔ سچ پوچھیں تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ قیام پاکستان یا یوم آزادی جو ہم مناتے ہیں، اس سے 3 دن پہلے کا خطاب ہے۔ عظیم ملک بنانے کا ذکر کرنے کے بعد ہندوستان کی برائیوں کی بات کی، جن میں ظاہر ہے ہندوستان کے وہ خطے بھی شامل تھے جو 3 دن بعد پاکستان میں تبدیل ہو گئے۔ وہ برائیاں ان کے نزدیک رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ، اقربا پروری اور عہدوں کی تلاش ہے۔ ان کے نزدیک جب تک یہ برائیاں کسی معاشرے میں موجود ہیں، وہ عظیم ملک نہیں بن سکتا۔ آج کل کے پاکستان پر نظر دوڑائیں، قائد اعظم اپنے ہی ملک میں خود کو اجنبی محسوس کریں گے۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ معاشرہ مختلف مذاہب، ذات پات، فرقوں اور برادریوں پر بنا ہوا ہے، جیسے ہندو اور مسلمان۔ مغرب کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں مسیحیت کے 2 مسالک ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے، لیکن اب وہ برطانیہ کے شہری ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہیں۔ ان کی شناخت ایک ہی ریاست کے شہریوں کی سی ہے۔ یہاں عام طور پر جب ہم شہری کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے تاریخ اور فلسفے کو نہیں سمجھتے، اکثر نسبت کسی شہر سے جوڑ بیٹھتے ہیں۔
بنیادی اور برابری کے حقوق کے بغیر شہری کا تصور ہی نہیں بنتا۔ اگر آپ کسی ریاست کے شہری ہیں تو آپ کے حقوق پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اس تقریر میں قائد اعظم شہریت، برابری اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ قائد اعظم نے تو اپنی اس تقریر میں فرمایا تھا کہ تم آزاد ہو اور ایک آزاد ریاست کے شہری ہو۔ مسجد میں جاؤ، گرجا گھروں میں یا مندروں میں، تمہارے حقوق برابر ہیں اور تم سب ایک ریاست کے شہری ہو۔ ایک اور بات جو قائد اعظم نے کہی، ہم اس پر سیاسی طور پر یقین رکھتے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں ریاست غیر جانبدار ہوگی۔ یہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے۔ کسی کو یقین نہ آئے تو خود ہی تقریر پڑھ سکتا ہے۔ میں نے قرارداد مقاصد کا ذکر کیا جو 2 سال بعد ایوان میں لیاقت علی خان نے پیش کی، تو دستور ساز اسمبلی کے ہندو اراکین نے، جن میں پروفیسر چکراوتی کا نام یاد آ رہا ہے، نے جو نکات اٹھائے اور جو فلسفیانہ بحث چھیڑی وہ کمال کی ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین، مولانا ظفر احمد انصاری، جو قرارداد مقاصد کے مصنف خیال کیے جاتے ہیں اور جنہوں نے مولانا مودودی صاحب کے علاوہ دیگر جید علماء سے بھی مشاورت کی تھی، نے پروفیسر چکراوتی اور دوسروں کے اعتراضات پر جو جواب دیے، میں ذاتی طور پر ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ مذہبی اقلیتوں کے ذہنوں میں پاکستان کا جو نقشہ بنتا نظر آیا، اس کے بابت خدشات کا کھل کر اظہار دستور ساز اسمبلی کے فلور پر کیا گیا۔ ایک اقلیتی رکن نے تو لیاقت علی خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر قائد اعظم اس ایوان میں ہوتے تو وہ اسے رد کرنے والے پہلے رہنما ہوتے۔ ایسی ہی باتیں کچھ دنوں تک ہوتی رہیں۔ ہمارے اکثریتی اراکین نے پھر یہ کہا، جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے، ریاست غیر جانبدار نہیں رہ سکتی۔ میں اب یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ قائد اعظم کی ریاست کے کردار کے بارے میں، قائد اعظم نے ریاست کے کردار کے بارے میں درست کہا تھا یا مسلم لیگی اراکین کے فرمودات درست تھے۔ بعد کے برسوں میں ایسے واقعات جو آپ نے گزشتہ ہفتے جڑاوالا میں دیکھے، تواتر کے ساتھ رونما ہونے لگے۔ کتنے ہی بے گناہوں کا خون بہایا گیا، املاک پر حملے ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں۔ یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ منظم ٹولے کم آبادی والے ایک دبے ہوئے اور خوفزدہ طبقے کو کس بربریت کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں اور ریاست بے بس نظر آتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب بلوائی ان مسکینوں کے گھروں پر حملے کر رہے تھے تو انتظامیہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی۔ ملک، ریاستیں اور معاشرے اسی طرح نہیں چلتے، اور اب ہمارے پاس رہ ہی کیا گیا ہے؟ ایک ٹولہ آتا ہے، وہ لوٹ کر چلا جاتا ہے، تو ایک نیا ٹولہ ہمارے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ ملک صرف ایوانوں میں بیٹھے ہوئے طاقتور افراد کی کھیتی بن کر رہ گیا ہے۔ خود سوچیں کہ اقلیتوں کے ساتھ اس سلوک کے بعد دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حقوق کی بات کرنا اب خطرہ مول لینے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے استاد ہیں، میں ان کی بات سے 100% نہیں 200% ایگری کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔